اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت 100 and 101 and 2 یعنی 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آیت نمبر 100، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ کہو، قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہو، لا يستوي الخبيث والطيب، برابر نہیں ہے، لا يستوي برابر نہیں ہے، خبیث اور طیب، یعنی خبیث جو ہے وہ بہت ہی خراب، کرپٹڈ، برا، اور طیب جو پاک ہے، جو بہت اچھا ہے جس کو بولیں گے۔ تو کیا گڈ اور بیڈ برابر ہے؟ نہیں ہے برابر۔ گڈ اور بیڈ کیسے برابر ہوگا؟ ولو اعجبک، چاہے آپ کو کتنا ہی وہ تم مطلب وہ کر دے، ڈیزل، یعنی کہ آپ کتنے بھی فیسینیٹ ہو جائیں اس کو دیکھ کر، یا جتنے بھی مطلب اس سے امپریس ہو جائیں، لیکن کیونکہ اگر ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگر خبیث کی زیادتی ہے، یعنی کہ بہت سارے خبیث ہیں اور طیب بہت تھوڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ خبیث کی کثرت جو ہے وہ آپ کو بہت امپریس کر دے، ہپنوٹائز۔ اب اس کے اوپر یہ بات سوچو کہ جیسے بہت سارے جو بھی فیشن بولو یا کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت سارے جو چیز کر رہے ہیں نا، ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ تو یہ جو بہت سارے جو بھی چیز کی یعنی کثرت ہو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بولتے نہیں نہیں، سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے، یہی رائٹ ہے۔ لیکن سوچنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خبیث کی بہت کثرت ہے اور طیب جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ یعنی پتھر جو ہے، کنکر پتھر، تو وہ زمین میں بہت دکھتے ہیں، بہت پڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہیرے ایسے پڑے ہوتے ہیں؟ ہیرا جو ہے، ہیرے جو بھی ہوتے ہیں وہ تو ایسے کنکر پتھر کی طرح پڑے نہیں ہے نا، وہ تو کسی کو اگر کبھی کہیں ایک بھی مل جائے گا تو وہ اس کو جھپٹ لے گا۔ یعنی کہ جو کنکر پتھر اگر بہت ہے لیکن ویسے ہی خبیث کی کثرت ہے، لیکن ہیرا تو ہیرا ہی ہے نا، ہیرا تو تم کو ایسے نہیں مل جائے گا کہیں پڑا ہوا۔ ایسے ہی طیب ہے، لوگ جو بھی طیب ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انمول ہیرا، اور خبیث جو ہے اس کی بہت کثرت ہوتی ہے۔ تو لیکن کیا کنکر پتھر جو ہوتے ہیں تو اس کو لوگ لے لے کے بناتے ہیں کیا اپنے زیورات اور اپنے سب تاج میں سجاتے، کیا ہار بناتے اس کا؟ کوئی نہیں بناتا۔ اس لیے خبیث خبیث ہی ہے اور طیب طیب ہی ہے۔ فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اولی الالباب یعنی کہ مین آف انڈرسٹینڈنگ۔ اللہ سے ہم کو یہ دعا کرنے کا کہ اللہ ہم کو اولی الالباب میں سے ہی بنانا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تم کامیاب ہو، پراسپر ہو۔ پراسپر دنیا کی بات نہیں، یہ آخرت کی پراسپریٹی کی بات ہے۔ فلاح سے not equal are things that are bad and things that are good, even though the abundance of the bad may dazzle thee. So fear Allah, O you that understand, that so you may prosper. اس کی نوٹ ہے 806۔ سب سے پہلے تو کمپیئر کرنے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، وہ اس سے یعنی مطلب کمپیئر کی جا سکتی ہے۔ پیپل آفن جج بائی کوانٹٹی رادر دین کوالٹی، لوگ ہمیشہ بہت ساری تعداد ہوگی اسی سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کا، سوچنے کا، جو بھی سوچتے ہیں، جج کرتے ہیں کوئی، تو وہ اسی پہ جج کرتے ہیں کہ کوانٹٹی دیکھ کے، ارے اتنے سارے یہ ایسے کر رہے، دیکھو اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی فیشن کرتے ہیں، تو کیوں تم بھی اس کے پیچھے جاتے ہو؟
تو کوالٹی جو ہے وہ کوالٹی بہت ہی کم ہوتی ہے، اور وہ پیپل جو بھی ہوتے وہ جج کرتے کوانٹٹی سے، یعنی زیادہ کثرت کس کی، اس سے کم جو ہے اس سے نہیں، لیکن اللہ کو تو کوالٹی چاہیے. دے آر ڈیزلڈ بائی نمبرس. یہ جو ہے یہ بہت ہی یعنی کہ وہ ہو جاتے ہیں، فیسینیٹ ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں نمبر سے کہ او ہو اتنے سارے. Their hearts are captured by what they see everywhere around them. یعنی تم چاروں طرف اپنے جو کچھ بھی دیکھتے ہو، تم اسی سے تمہارا دل جو ہے وہ تم اس کے اوپر، ہر چیز کے اوپر تمہارا وہ دل وہ ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ اتنے سارے چاروں طرف ہیں، ہر طرف. بٹ دا مین آف انڈرسٹینڈنگ، لیکن وہ جو بہت ہی اللہ نے جس کو سوجھ بوجھ دی ہے اور وہ بہت ہی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے، تو وہ کیسے جج کرے گا؟ ججز بائی اے ڈفرنٹ اسٹینڈرڈ. وہ جب جج کرے گا کسی بات کو، دیکھے گا کوئی چیز کا جو بھی اس کو فیصلہ کرنا، تو وہ اس سے کرے گا جو کہ اس کا اسٹینڈرڈ ہی کوئی اور ہوگا، اس کا معیار کوئی اور ہے. تو جو اولی الالباب لوگ ہیں وہ کسی چیز کو بھی اگر جانچیں گے پرکھیں گے تو ان کا معیار کچھ اور ہوگا. یہ نمبر کی زیادتی دیکھ کر مطلب وہ نہیں بولیں گے کہ نہیں یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنکر پتھر ہے نا وہ یعنی کہ وہی برابر ہے، یعنی جو ہیرے کی ویلیو نہیں کر رہے. He knows that good and bad things are not to be lumped together. یعنی جو بھی اچھائی اور برائی، یعنی گڈ اور بیڈ، ان دونوں کو تم ساتھ میں نہیں جوڑ کے رکھ سکتے. دونوں کو بولیں گے نہیں برابر ہے. خبیث بھی برابر ہے. خبیث تو سوچو عربی لوگ جو ہیں وہ جب بھی کسی کو بھی کچھ بھی بھلا برا بولنا تو اس کو خبیث ہی بولتے ہیں، جناتوں کو خبیث ہی بولتے ہیں. تو خبیث اور طیب ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ کیئرفلی چوزز دا بیسٹ. یعنی گڈ اور بیڈ کو ایک ساتھ نہیں کر دیتے جوڑ کے اچھے اولی الالباب لوگ، بلکہ بہت ہی سوچ سمجھ کے پرکھ کے بیسٹ کو چوز کرتے ہیں، بہت ہی کیئرفلی، بہت دھیان رکھتے ہوئے. وچ میں بی دا اسکیئرسسٹ، یعنی بہت تھوڑے ہوں گے وہ، بھلے بیسٹ بہت تھوڑے لیکن وہ تھوڑوں کو ہی چنیں گے. اینڈ اوائڈز دا بیڈ، کیونکہ وہ بیڈ ہے جو اس کی تعداد زیادہ ہے. دو ایول میں میٹ ہم ایٹ ایوری اسٹیپ، جبکہ ایول یعنی برائی، یعنی کہ مطلب خرابیاں، برے لوگ اور ہر طرح کی ہر قسم کی برائی جو معاشرے میں ہے وہ تو ہر قدم پہ ملے گی اس بندے کو. یعنی جو بھی بندہ جو ہے یعنی مین آف انڈرسٹینڈنگ، اس کو تو ہر قدم پہ برائی مل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیڈ کو ایوائڈ ہی کرتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی بیڈ کے ساتھ بھی تم گڈمڈ ہو گئے، ایک ساتھ ہو گئے اور ابھی چلو کیا کرے، چھوڑو کچھ نہیں چلتا ہے ابھی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب یہاں پر سیکشن نمبر 14 یعنی 14واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی، اور آیت جو ہے وہ 101 101. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. اس آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألو، مت سوال کرو، مت پوچھو، ان اشیاء یعنی کسی بھی شے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرو. جیسے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. اگر ان تبدا لکم، اگر تمہیں بتا دیا جائے، جیسے لوگ فیوچر جاننا چاہتے ہیں یا پھر اپنا جوتشی کو ہاتھ دکھاتے اور سوچتے ہیں وہ بڑی خوشی کی بات ہے، وہ خوشی کی بات نہیں ہے. اگر اللہ کوئی بھی چیز کسی کو بتا دے تو سوچ لو اس کے لیے بہت ہی مطلب وہ بہت ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہوگی وہ چیز.
یعنی سوچو ابھی تم کسی کو یہ بولو گے کہ تمہاری ابھی یہ جو شادی ہوئی ہے نا ابھی یہ 2 سال کے بعد ٹوٹنے والی ہے، یعنی تم کو اگر فیوچر جاننا ہے اور اگر ایسے ایسے سوال تم کرو تو اگر ایسے سوال سننے کے بعد بندہ کتنا مایوس ہوگا کہ وہ شادی ہی نہیں کرے گا. پھر کسی کو بولیں گے کہ ارے تمہاری تو زندگی ابھی اتنی ہی ہے، یعنی مطلب جو بھی لوگ ایسے پوچھ کرتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی چیز کے بارے میں کہ یعنی مطلب آگے کے بارے میں بتاؤ، مستقبل کے بارے میں بتاؤ، ہمارا کیا ہوگا یہ وہ، تو سوچ لو وہ بندہ ابھی تو وہ مطلب زندہ ہے لیکن بیٹھا ہے مایوس ہو کے. اسی لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں اپنی حکمت کے تحت بندوں کو نہیں بتائی ہے. قرآن کے بارے میں سوال کرو ضرور بتایا جائے گا، لیکن اپنا آگے ہر ان چھوٹی موٹی باتوں کو لے کے اس کے سوال کرنا، آگے کا پوچھنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. ان تبد لکم، اگر تمہیں بتا دیا جائے، تسؤکم، تم بہت ہی تکلیف میں آ جاؤ گے. وَإِن تَسْأَلُوا، لیکن اگر تم پوچھتے ہو، عنہا حین ينزل القرآن، تو جو قرآن کا یعنی جیسے کہ جو قرآن جو نازل ہوا ہے، جو ریویل ہوا ہے، تو اس کے اندر کی تم بات پوچھو کہ دیکھو مجھے یہ آیت ذرا، یہ آیت کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے، تو وہ تمہیں سمجھایا جائے گا. اگر وہ پوچھو گے تو ضرور سمجھایا جائے گا. تبد لکم، یعنی کہ ینزل القرآن تبد لکم، عفا اللہ عنہا، اللہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے. جو بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو اللہ معاف کرتا ہے. عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ بہت غفور ہے، بار بار معاف کرتا ہے، اور حلیم ہے یعنی بہت برداشت کرنے والا. یعنی کتنا اللہ برداشت کرتا ہے اپنے بندوں کی حرکتوں کو، ہم سب کی حرکتوں کو اللہ کتنا برداشت کرتا ہے. اگر فوراً سزا پہ وہ آ جائے تو بندہ تو گیا کام سے، سارے بندے دنیا کے گئے کام سے. O you who believe, ask not questions about things which if made plain to you may cause you trouble. But if you ask about things when the Quran is being revealed, they will be made plain to you. Allah will forgive those, for Allah is oft forgiving, most forbearing. اس کی نوٹ ہے 807. Many secrets are wisely hidden from us. بہت سارے ایسے راز چھپے جو اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے، وہ رازوں کو ہمارے سامنے نہیں لے کر آیا. If the future were known to us، اگر ہم کو ہمارے مستقبل کے بارے میں معلوم پڑ جائے، جیسے ہندی میں بھوشیہ کے بارے میں، we need not necessarily be happy، یعنی سوچتے ہیں جو چی کو ہاتھ دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سوچتے ہیں وہ جو بھی جھوٹ سچ بول رہا ہے وہ سنو اور بس مزے کرو اور مطلب خوش ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے. اگر وہ چیزیں فیوچر کی سچ مچ کی بتائی جائے تو بندہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوگا، وہ دکھی ہو جائے گا. ان مینی کیسز وی شوڈ بی میزریبل، یعنی بہت ہی دکھی، مایوس. If the inner meaning of some of the things we see before our eyes were disclosed to us, it might cause a lot of mischief. یعنی وہ جو اس کے بولتے ہیں نا اندر چھپی ہوئے جو بھی اس کے راز ہیں، معنی ہیں، یعنی کچھ چیزوں کے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اگر اس کو کھول کے ہم کو بتا دیا گیا تو اس سے شر پھیلے گا، بہت شر ہو جائے گا. Allah's message، اللہ کا پیغام، یہ قرآن، in so far as it is necessary for shaping our conduct، یعنی ہم کو اللہ پاک ہمارے اخلاق کو صحیح کرتا یہ قرآن کے پیغام سے. قرآن جو ہے اس لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تاکہ ہمارے اخلاق جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائیں، غلط بری چیزیں ہم میں سے نکل جائے. For shaping our conduct is plain and open to us، اور وہ باتیں جو بھی ہے ہمارے اخلاق کے تعلق سے وہ صاف طور پہ ہم کو بتائی جاتی ہے اور ہمارے سامنے وہ کھلی ہوئی ہیں. But there are many things too deep for us to understand، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں بہت ساری جو بہت گہری ہیں
اور ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، ادھر انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، چاہے ہم تنہا بھی کوشش کریں اور سب مل کے بھی کریں تو بھی. بٹ دیر آر مینی تھنگس، اٹ وڈ بی فولش ٹو پرائی آن انٹو دیم. یعنی ہم کو بہت ہی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہم اس میں گہرے میں اترنے کی کوشش کریں، اس میں جھانکنے کی بھی کوشش کریں، تو وہ بے وقوفی ہوگی. ایز سم پیپل ٹرائیڈ ٹو ڈو ان دا ٹائم آف دا پروفیٹ، ایسے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کہ ہر کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. ویئر میٹر از مینشنڈ ان دا قرآن، یعنی کوئی بات اگر قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، وی کین ریورنٹلی آسک فار اٹس میننگ. ہم بہت ہی یعنی کہ عزت کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہم قرآن کی بات کو پوچھ سکتے ہیں. قرآن کی بات کو ایسے ڈھنگ سے نہیں پوچھا جاتا کہ یعنی قرآن میں لکھا ہے، بتاؤ اس کا ذرا میننگ بتاؤ، ہے نا؟ تو یہ بہت بہت بدتمیزی ہو جائے گی. قرآن کی بھی بات پوچھنی ہے تو بہت ہی اس کو آنر دیتے ہوئے رسپیکٹ کے ساتھ پوچھو. کس کا کلام ہے وہ؟ اس رب العالمین کا جو بہت پاورفل ہے. دیٹ از ناٹ فاربیڈن، ہم کو منع نہیں کیا گیا کہ تم قرآن کے بارے میں مت پوچھو، بٹ وی شوڈ نیور پاس دا باؤنڈس، یعنی تم اس کی حدوں کو مت کراس کر دو. جیسے کہ نمبر 1 our own capacity to understand، یعنی تمہاری خود کی جو سمجھ بوجھ ہے سمجھنے کی، تو اب اس میں تم حدوں کو پار مت کر دو. تم سوچو کہ نہیں میں جو سمجھ رہا ہوں وہ رائٹ ہے. اور پھر نمبر 2 جو ہے the time and occasion when we ask questions، اور پھر تم کو دیکھنا پڑے گا کہ موقع محل دیکھ کے سوال پوچھا جائے گا نا. کہ تم کہیں بھی کسی کو کوئی بھی سوال پوچھو گے، کہیں بھی اگر اسکالرز بھی ہیں تو تم ان کو کہیں بھی کوئی سوال ایسا نہیں پوچھ سکتے کہ راستے میں پکڑ کے پوچھ رہے ہو، یا پھر وہ بندہ کچھ کر رہے اور وہ ادھر بیچ میں سے جا کے، تو ایسے نہیں، موقع محل دیکھنا پڑے گا. پھر نمبر 3 جو ہے دا پارٹ آف دا یونیورسل پلان وچ اٹ از Allah's purpose to reveal to us. اور پھر یہ جو یونیورسل یعنی پلان ہے، جو اللہ کا یعنی اللہ کا مقصد جس لیے اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے، تو وہ جو ہے اس کا پارٹ، وہ اللہ کا ایک مطلب اللہ نے جو ارادہ کیا اور جو کچھ بھی اس کا مقصد ہے، اس کے حساب سے اس نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو اس میں بھی حدوں کو مت توڑ دو، کہیں توڑ کے کہیں کہ کہیں مت نکل جاؤ. پھر اس کی آیت نمبر 102، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. پہلے بھی پاسٹ میں لوگوں نے سألا کا مطلب ہے سوال، پوچھا. قد سألها پوچھا تھا پہلے بھی، قوم یعنی کہ لوگوں نے، قوم نے، من قبلکم آپ سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تبھی بھی لوگوں نے بہت پوچھا تھا. کیا موسیٰ علیہ السلام سے کتنے سوال کر رہے تھے بنی اسرائیل، کتنے بے تکے سے سوال. ثم اصبحوا ہو گئے وہ بہا کافرین، ان سوالوں کے پوچھ کے وہ ہو گئے کافرین. ان کا ایمان ہی گم ہو گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا. یعنی ایسے سوالوں سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. some people before you did ask such questions and on that account lost their faith. اس کی ایک نوٹ ہے 808. For example، مثال کے طور پہ the merely fractious questions asked of Moses by the Jews. یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 68 سے لے کے 71 تک کا جو بھی ہے آیتیں، اس میں ہے یہ کہ جو یہودی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی اول جلول فلش بے وقوفی کے کوشچن کیا کرتے تھے، سوال. They showed that they had no faith. انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان میں کوئی ایمان نہیں.
when foolish questions are asked, اور جب بھی بیوقوفی کے سوال پوچھے جائیں گے, then سوچو and there is no answer, تو ایسے بیوقوفی کے سوالوں کے تو کوئی آنسر نہیں ہوتے نا, جواب نہیں ہوتے نا. It also shakes the faith of the foolish ones. تو جو بیوقوف لوگ ہیں نا ان کا ایمان ہل جاتا ہے. یعنی ایک تو بیوقوفی کے کوشچن پوچھو پھر اس کا جواب نہ ملے تو ان کا ایمان ہی ہل جاتا ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, اس کے لیے بولا گیا اس طرح سے مت کرو.